سورۃ السجدہ، یہ سورۃ سورہ سجدہ ہے، مدنی ہے، 75 آیات ہیں، نزول میں اس کا نمبر 32 ہے۔ سورہ سجدہ کا سورہ لقمان کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ جب سورہ لقمان میں بتایا گیا کہ غیر اللہ کو پکارنا باطل ہے، ان ما یدعون من دونہ الباطل، بتایا گیا نا کہ غیر اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی یہ پکار باطل ہے۔ تو مشرکین کو شبہ پیدا ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اپنے معبودوں کو پکارتے نہیں ہیں، صرف ان کو شفیع سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ تو اس صورت یعنی سورہ سجدہ میں آیت نمبر 4 کے تحت ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع سے ان کا رد کیا گیا کہ مشرکین کا اللہ کے یہاں کوئی سفارشی بھی نہیں ہو سکتا۔ سورت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ سورت کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ پاک کے سامنے کوئی شفاعت قہری نہیں کر سکتا، اللہ پاک کے سامنے کوئی اپنا زور اور جبر نہیں چلا سکتا۔ اس دعویٰ کا ذکر آیت نمبر 4 میں ہے، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ اس دعوے کو 4 عقلی دلائل اور 1 نقلی دلیل سے مدلل فرمایا گیا ہے۔ تو دلیل عقلی نمبر 1 وہ آیت نمبر 4 ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما۔ اور دلیل نمبر 2 آیت نمبر 5 ہے، وہ کیا؟ یدبر الامر من السماء الی الارض۔ دلیل نمبر 3 وہ آیت نمبر 8 ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ۔ اور 8 بھی اس کے ساتھ اگر ملائیں، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، 7 اور 8 ہے دلیل نمبر 3۔ اور دلیل نمبر 4 آیت نمبر 27 ہے، وہ ہے اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز۔ تو یہ 4 دلائل عقلیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 1 دلیل نقلی آیت نمبر 23 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں آپ نے پڑھا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس کتاب میں یہ بات تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا نگہبان اور کارساز مت بناؤ، کیونکہ اللہ پاک کے سامنے کسی کا جبر نہیں چل سکتا۔ تو لہذا 1 دلیل نقلی اور 4 دلائل عقلیہ کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ پاک کے سامنے کوئی اپنا زور نہیں چلا سکتا، لہذا شفاعت قہری باطل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا نزول کوئی شک نہیں ہے اس کے
نزول میں من رب العالمین، یہ نزول ہوا ہے اس کا رب العالمین کی طرف سے ہی، تو سب سے پہلے ترغیب الی الکتاب۔ ام یقولون افطرا سے شکوہ کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس قرآن کو خود بنایا، بل هو الحق کو، بلکہ وہ تو حق ہے، من رب کا جو اترا ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو بل هو الحق سے جواب شکوہ۔ لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ہے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من نذیر کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون تاکہ یہ راہ پائیں۔ دلیل نمبر 1 کہ شفاعت کاری باطل۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما اور اس کو جو ان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام 6 دن میں، ثم استوى علی العرش پھر متوجہ ہوئے، پھر جو ہے قرار پکڑا عرش پر، کس طرح کما یلیق بشانہ، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، یہ سورت کا دعویٰ کہ نہیں ہے تمہارا اس اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا۔ شفاعت سے مراد کیا ہے؟ شفیع کاری نہیں ہے، باقی شفیع بالاذن تو ہو سکتا ہے نا۔ افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دلیل نمبر 2 یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر کرتا ہے، الامر الف لام وزی، کل امر، تدبیر کرتا ہے اللہ پاک، انتظام کرتا ہے ہر کام کا، آسمان سے لے کر کے زمین تک، تقی صاحب کا ترجمہ، تدبیر کرتا ہے یعنی انتظام کرتا ہے اللہ پاک ہر کام کا، آسمان سے زمین تک جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ ثم یعرج الیہ، پھر یہ تمام معاملات چڑھتے ہیں الیہ اللہ کی طرف، فی یوم اس دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ جس کا مقدار ہوگا 1000 سال۔ کیوں چڑھتے ہیں؟ لیحکم فیہ، تاکہ اللہ پاک اس دن میں پھر ان معاملات کا فیصلہ کرے۔ تفسیر مدارک، جس کا مقدار الف سنۃ 1000 سال، مما تعدون اس گنتی میں سے جو تم کرتے ہو، وہ دن اتنا بڑا ہوگا کہ تمہارے گنتی کے مطابق اس کا مقدار 1000 سال ہوگا۔ ذالک عالم الغیب، وہ اللہ عالم الغیب ہے، والشہادتی وہ جاننے والا ہے غائب چیز کو بھی اور حاضر چیز کو بھی، العزیز الحکیم وہ اللہ غالب ہے اور الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلق، دلیل نمبر 3 اللہ وہ ذات ہے جس نے خوبصورت کر دیا ہر اس چیز کو، خلقہ جس کو بھی پیدا کیا، اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا تو اس کو خوبصورت بنایا۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور شروعات کی ابتدا انسان کے پیدا کرنے کی مٹی سے، ثم جعل نسلہ پھر کر دیا انسان کے نسل کو، من سلالۃ من ماء مہین حقیر پانی سے نچوڑی ہوئی چیز سے، حقیر پانی سے نچوڑی ہوئی چیز سے پھر اللہ پاک نے انسان کا نسل جاری کیا، کیونکہ نکلنے والے پورے پانی سے انسان نہیں بنتا ہے، بلکہ اس میں سے بعض مادے کا انتخاب ہوتا ہے، اس کے مخصوص چیز سے انسان بنتا ہے۔ تو منا حقیر نطفے سے جو نچوڑی ہوئی چیز نکالی گئی اس سے اللہ پاک نے انسان کا نسل جاری فرمایا۔ ثم سواہ پھر اللہ نے اس کو برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ اور پھونکا اس میں اپنا روح، وجعل لکم السمع والابصار اور بنائی تمہارے کان اور آنکھیں، والافئدہ اور دلیں، قلیلا ما تشکرون تم بہت کم شکر کرنے والے ہو۔ تو جب یہ سب کام اللہ نے کیے تو اللہ کے سامنے کون زور چلا سکتا ہے؟ لہذا مخلوق کی شفاعت قاری باطل ہے۔ وقالوا یہاں سے شکوہ، اور کہا کافروں نے، اذا ضللنا کیا جب ہم، ضللنا اے غبنا، تفسیر مدارک جب ہم غائب ہو جائیں گے، فی الارض زمین میں، یا کیا مطلب ہے؟ اذا ضللنا جب ہم مل جائیں گے زمین میں، کما یذل الماء فی اللبن جیسے صاحب مدارک فرماتے ہیں کہ پانی مل جاتا ہے نا دودھ میں، خلط ملط ہو جاتا ہے، اب پانی دودھ سے علیحدہ ہوتا ہے، بازار نہیں ہوتا۔ تو مشرکین نے کہا کہ جب ہم مل جائیں گے بالکل مٹی میں، اینا لفی خلق جدید تو کیا ہم نئی تخلیق میں آئیں گے؟ ایسے ہو نہیں سکتا۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ملاقات کے منکر ہیں۔
قل آپ کہیے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، مارے گا تمہیں وہ موت کا فرشتہ الذی وکل بکم جو مقرر کیا گیا ہے بکم تم پر، ثم الی ربکم ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ ولو ترا سے تخفیف اخروی، ولو ترا کاش کہ آپ دیکھتے اذ المجرمون جس وقت مجرم ناکسو رؤوسہم جھکانے والے ہوں گے اپنے سروں کو عند ربہم اپنے رب کے سامنے، ربنا ابصرنا تو کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا وسمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا پس ہمیں واپس کرو، نعمل صالحا کر کے آئے نیک عمل، انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ ولو شئنا ولو شئنا یہ سو تو نہیں رہا ہے، سو تو نہیں رہے ہو نا، ہوشیار رہو۔ ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے اور اگر ہم چاہتے لآتینا کل نفس ہداہا تو یقیناً دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت، ولیکن حق القول منی لیکن ثابت ہو چکا ہے قول میری طرف سے، لأملأن جہنم کے ضرور میں بھروں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین جنات اور تمام لوگوں سے۔ تو لہذا سب کی ہم نے ہدایت نہیں چاہی، کیوں؟ ان کے خود نہ چاہنے کی وجہ سے، خود نہیں چاہی تو ہم نے بھی نہیں چاہی۔ فذوقوا بما نسیتم بس ہم کہیں گے کہ چکھ لو، بما نسیتم چکھ لو عذاب وجہ تمہارے بھلانے کے، لقاء یومکم ھذا اس دن کے ملاقات کو، انا نسیناکم بے شک ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ کیا مطلب؟ ہم نے تمہیں بھلا دیا اپنی رحمت سے۔ وذوقوا عذاب الخلد اور چکھو ہمیشہ کے عذاب کو، بما کنتم تعملون بوجہ اس کے کہ تم عمل کرتے تھے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها فقط ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر وہ لوگ کہ جب نصیحت کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ خروا سجدا تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے کی حالت میں، وسبحوا اور پاکی بیان کرتے ہیں بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافی جنوبہم دور رہتے تھے دور رہتی تھی ان کی کروٹیں، ان کی سیڈیں، عن المضاجع بستروں سے، یدعون ربہم خوفا وطمعا یہ لوگ پکارتے تھے اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، کس کی؟ جنت کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ بھی کرتے تھے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ بس مت نہیں جانتا ہے کوئی بھی نفس جو چھپایا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے۔ اللہ نے ہر مومن کے لیے کیا کیا جنت کے اندر نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں، ان کا ان کو فی الحال علم نہیں ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون یہ بدلہ ہوگا اس عمل کا جو یہ لوگ کرتے تھے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے جس کو حضرت علامہ واحدی نے اسباب النزول میں نقل کیا کہ عقبہ بن ابی معیط بدبخت زمانہ یہ ذرا تیز ترار تھا، زبان کا بڑا گندا تھا، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انا احد لسانا وابسط لسانا منک میں تجھ سے زبان میں تیز ہوں لہذا میرے ساتھ باتیں نہیں کر، تو مجھ سے بولنے میں آگے نہیں ہو سکتا، تو مجھ سے بولنے میں مجھ سے نہیں جیت سکتا، اس لیے تو میرے برابر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کا رد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ باتوں نہیں ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بڑی بڑی باتیں چھوڑنا، باتوں کا ہوشیار ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اصل کمال کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ افمن کان مومنا کیا پھر وہ شخص جو ہے مومن کمن کان فاسقا تو کیا یہ فاسق کی طرح ہوگا؟ ہرگز نہیں، لا یستوون دونوں برابر نہیں ہے، وہ کافر ہے اور علی تو مومن ہے، یہ علی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اما الذین آمنوا سے تخفیف بشارت اخروی، اما الذین آمنوا بہرحال جنہوں نے ایمان لایا وعملوا الصالحات اور کیے نیک اعمال، فلہم جنات المأویٰ تو ان کے لیے باغات ہیں ٹھکانے کے، نزولا ازرو مہمانی کے، بما کانوا یعملون بوجہ ان کے عمل کرنے کے۔ اور اب تخفیف اخروی،
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا بہرحال جنہوں نے فسق و فجور کیا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ پس ان کا ٹھکانہ آ گئے كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا جب بھی ارادہ کریں کہ نکلنے کا آگ سے اعیدوا فیہا تو لٹائے جائیں گے آگ میں وقیل لهم اور ان کو کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار چکھ لو آگ کا وہ عذاب الذی کنتم بہ تکذبون جس کو تم لوگ جھٹلاتے تھے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى یہاں سے تخفیف دنیوی اور ضرور بضرور ہم لوگوں کو چکھائیں گے من العذاب الادنا تھوڑے سے عذاب میں سے کیا مطلب اے عذاب الدنیا تفسیر مدارک ہم لوگوں کو چکھائیں گے دنیا کے اندر ہی دنیا والے عذاب میں سے دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے کے علاوہ لعلہم یرجعون تاکہ وہ دنیا کے اندر رجوع کر لے اللہ کے در پر آ جائے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ زجر کون بڑا ظالم ہے اس سے جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی نشانیوں کے ساتھ آیتوں کے ساتھ ثم اعرض عنہا پھر اس نے اعراض کیا ان آیتوں سے انا من المجرمین منتقمون بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یہ دلیل نقلی اول اور آخر اس بات پر کہ شفاعت کری اللہ کیا نہیں چل سکتی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب جس میں کیا لکھا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا سورہ بنی اسرائیل فلا تکن فی مریۃ من لقائہ پس مت ہو شک میں من لقائہ اے لقاء موسیٰ الکتاب تفسیر جلالین موسیٰ کی کتاب سے ملاقات ہوئی ہے اس میں آپ شک نہیں کرنا موسیٰ کی کتاب سے ملاقات ہوئی ہے کیا مطلب کتاب موسیٰ کو دی گئی ہے یا من لقائے کتاب موسیٰ کہ کتاب کی ملاقات ہوئی ہے کس سے موسیٰ علیہ السلام سے یا من لقاء محمد موسیٰ معراج والی رات اس بات میں شک نہیں کرو کہ نبی علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے آ گئی بات سمجھ میں وَجَعَلْنَا هُدًى اور ہم نے بنایا تھا اس کتاب کو ہدایت لے بنی اسرائیل کے لیے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً اور ہم نے بنائے تھے بنی اسرائیل میں سے امام یادون بِأَمْرِنَا جو ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم سے لَمَّا صَبَرُوا ہم نے ان کو امام کب بنایا جب انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا بے حیائی اور برائی سے اپنے آپ کو جب روکا نیک صالح بن گئے تو ہم نے ان کو دین کا امام بنایا نا اللہ تمہیں بھی امام بنائے گا اگر تم تقوی پر قائم رہو گے تو وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے إِنَّ رَبَّكَ وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ بے شک آپ کا رب وہ فیصلہ کرے گا کافروں کے درمیان میں یوم القیامت قیامت کے دن فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے اولم يَهْدِ لَهُمْ کیا ان کی رہنمائی نہیں کی کم اہلکنا من قبلہم من القرون تخفیف دنیویہ کیا ان کی رہنمائی نہیں کی مشرکین مکہ کی اس بات نے کہ کئی ساری ہلاک کر دی من قبلہم ان سے پہلے من القرون امتیں یمشون فی مساکنہم جو چلتے تھے ان کے رہائش گاہوں میں ان کے رہائش گاہوں میں جو چلتے تھے نا ان چلنے والوں کو ہم نے نیست و نابود کر دیا ان کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات یقینا نشانیاں ہیں افلا یسمعون کیا پھر بھی یہ سنتے نہیں ہیں اولم یروا انا نسوق الماء چوتھی اور آخری دلیل کہ شفاعت کری اللہ کے سامنے نہیں چل سکتی اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا انا نسوق الماء الی الجروح کہ ہم ہنکاتے ہیں پانی کو الی الارض الجروح خشک زمین کی طرف یعنی بنجر زمین کی طرف فنخرج به زرعا پھر نکالتے اس پانی کے ذریعے کھیت کو تاکل منہ انعامہم جس سے کھاتے ہیں ان کے مویشی وانفسہم اور ان کے نفس یعنی یہ خود افلا یبصرون کیا پھر بھی یہ دیکھتے نہیں ہیں ویقولون متی ھذا الفتح اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ فیصلہ ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا قیامت کب آئے گی قل آپ کہیے یوم الفتح فیصلے کے دن لا ينفع الذین کفروا ایمانہم نہیں نفع دے گا کافروں کو ان کا ایمان جب فیصلے کا دن آئے گا تو کافر خود بخود مومن بن جائیں گے نا لیکن اب کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں دے گا ولا هم ينظرون اور نہ ہی یہ لوگ مہلت دیے جائیں گے فعارض عنہم پس مخاطب ان سے اعراض کرو وانتظر اور انتظار کرو انہم
وانتظر انتظار کرو اپنی فتح کا، اور انہم منتظرون بے شک یہ لوگ بھی انتظار کرنے والے ہیں آپ کی تباہ